بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے متعلق، دیدار الہی، رویت باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اللہ عز و جل کا دیدار اہل ایمان کریں گے۔ اہل ایمان اللہ عز و جل کا دیدار کریں گے۔ دیدار کرنے میں کسی بھی طرح کی الجھن، پیچیدگی، بھیڑ بھاڑ اور اس طرح کی کوئی مشقت کا سامنا نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ آخرت میں، دنیا میں دیدار نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں، دنیوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ ہے ہمارے سامنے، اور یہ اہل سنت والجماعت اور بدعتیوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات اور آخرت کے مسائل کے ضمن میں ایک بہت ہی زیادہ بڑا اور اہم مسئلہ ہے، رویت باری تعالیٰ کا، دیدار الہی کا۔ یہ مسائل بہت اہم ہیں۔ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار سے متعلق یہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی عمل کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی دیدار مانے نہیں مانے تو اس سے کوئی فرق پڑ جائے گا۔ ایسا اگر کوئی سوچتا ہے مثال کے طور پر، تو یہ بدترین قسم کی گمراہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا مدبر منتظم ہے، اور ہم سب کا سچا اکیلا واحد احد معبود حقیقی، ہم اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ، اپنے معبود حقیقی کی رویت اور دیدار کے سلسلے میں جو صحیح عقیدہ قرآن میں، سنت میں، سلف امت کے یہاں پایا جاتا ہے، ہم اس سے بھی واقف نہ ہوں۔ کون سا اسلام، کیسا ایمان، کون سا ایمان؟ یہ تو حیرانی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ اور اس طرح کی بات کرنے والا یا تو جاہل ہو سکتا ہے، اور یا پھر اس قسم کے بدعتیوں کی اور ان کے جو شبہات ہیں، شبہات یعنی کنفیوژن پیدا کرنے والی چیزیں، ادھر ادھر کی چیزیں، غلط استدلال، غلط معنی، غلط تفسیر، غلط تشریح، اپنی ہوس اور نفسانی خواہشات، من کی مرضی کے مطابق جو بھی معنی وہ نکالتے ہیں، اسے لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں، عام کرتے ہیں، اور اس سے کوئی متاثر ہو گیا ہو، بہک گیا ہو، بھٹک گیا ہو، وہ ہو سکتا ہے۔ ورنہ کتاب اللہ کی آیتیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں ایک دو نہیں، دسیوں، بیسیوں، سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو دلائل ملیں گے کتاب و سنت کے، سلف امت کے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا پتہ چلتا ہے۔ دیدار کوئی مجازی دیدار نہیں، حقیقی دیدار، کیونکہ اگر مجازی کہا تو سارا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کہ مجازی، کوئی کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار تو کریں گے ایمان والے، لیکن اپنے دل سے دیدار کریں گے، آنکھ سے نہیں کریں گے، تو پھر اس دیدار کو ثابت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اصل جو ایمان ہے وہ کیا ہے؟ آنکھیں جو سر کے اندر ہیں، ہمارے سروں کی آنکھیں، جس کو ہم اپنی زبان میں ماتھے کی نگاہ کہتے ہیں، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں۔ یہ آنکھیں دنیا میں اس قابل نہیں ہیں، اس صلاحیت کی نہیں ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں، اور نہ یہ ممکن ہے کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق۔ ہماری یہ آنکھیں اور اس کی جو روشنی، اس کا جو نور ہے، ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اسے محدود قوت اور صلاحیت دی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دنیا کے اندر بھی جن کی چمک کو ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی، تاب نہیں لا سکتی، نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ چیزیں دنیا سے متعلق ہیں، لیکن آخرت میں ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ آئیے اس مسئلے پر مختصر ہی گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن خلاصے کی گفتگو، نچوڑ کی گفتگو، جو شرح السنہ میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی مختصر متن، بالکل 1-1.5 لائن کا متن، 2 لائن کا متن مشکل سے، اور اس کی شرح میں شیخ صالح فوزان جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا خلاصہ، نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ ویسے رویت باری کے سلسلے میں، رویت باری تعالیٰ، دیدار الہی کے سلسلے مستقل کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں نہیں، بڑی بڑی کتابیں، مطلب 500 700 800 پیج میں کتابیں، جلد میں کتابیں لکھی گئی۔ تو یہ مسئلہ عقید توحید کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا مسئلہ، آخرت کے مسائل میں سے، ایمان بالیوم آخر کے مسائل میں سے ایک نہایت ہی عظیم الشان مسئلہ ہے۔ اس لیے اسے نظر انداز کرنا،
اس میں غلط معلومات لے کر کے چلنا، اہل بدعت کی راہ پر چلنا، شعوری طور پر غیر شعوری طور پر اپنی ہوس اور خواہشات کی غلامی کرتے ہوئے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھ جانا، اور جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ صحیح طور پر نہ سمجھنا، نہ ثابت کرنا، اس کے اندر تقسیم کرنا، پکے ایمان والے دیدار کریں گے، اعلیٰ ایمان والے دیدار کریں گے، کم ایمان والے دیدار نہیں کریں گے، اس طرح کی باتیں جیسا کہ آپ نے ماضی بالکل قریب میں اقرب میں سنا ہے، یہ ساری چیزیں دراصل گمراہی، ضلالت اور جہالت سے تعلق رکھتی ہیں۔ مصنف کا متن آئیے پڑھتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والایمان بالرؤیۃ یوم القیامہ یرون اللہ عز وجل باعین رؤوسہم وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان یا ولا ترجمان۔ یہ مختصر متن ہے، ٹیکسٹ اصل کتاب کا حصہ ہے۔ مصنف کی اس بات کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں والایمان بالرؤیۃ یوم القیامہ، اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ایمان رہنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ مطلب اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رویت کا لفظ استعمال کریں کہ اللہ کی رویت ہوگی، تو کہیں یہ اس طرف نہ کسی کا ذہن چلا جائے کہ ہم تفویض کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے رویت ہم ثابت کر رہے ہیں، لیکن رویت کا معنی ثابت نہیں کر رہے۔ رویت کا مطلب دیکھنا، رویت کا مطلب دیکھنا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، مشاہدہ کرنا، معائنہ کرنا، ہے نا، آنکھوں سے دیکھنا، یہ معنی ہے اس کا۔ تو اسی کو فارسی میں دیدار کہتے ہیں۔ تو دیدار کرنا اور دیکھنا، اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، قیامت کے دن یہ ہوگا۔ یرون اللہ عز وجل، ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ عز وجل کو دیکھیں گے، بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ، اپنی سروں کی آنکھوں سے، اپنی سروں کی آنکھوں سے۔ دیکھیے آپ، امام بarbہاری کی عبارت ہے نا، امام بarbہاری سنت کے، اہل سنت کے اماموں میں سے ایک امام ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ 4 صدی ہجری کے آغاز ہی میں ان کی تقریباً 329 میں ان کی وفات ہوئی۔ امام بarbہاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لفظ جو ہے نا، وہ سلفی راہ، سلفی امت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین کے منہج اور عقیدے کا ترجمان ہے، اس کا نچوڑ ہے، ایک لفظ قیمتی ہے، ایک حرف جو ہے نا اس کا کسی نہ کسی معنی کو ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر انہوں نے نہیں کہا بِأَعْيُنِهِمْ، اپنے آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے نہیں کہا، بلکہ اپنی آنکھوں کے بجائے کیا کہا؟ اپنے سروں کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، تاکہ ڈاؤٹ ختم ہو جائے۔ آدمی اپنے خیال کی نگاہوں سے بھی دیکھتا ہے، اپنے دل کی نگاہوں سے بھی کسی بھی چیز کو محسوس کرتا ہے، وہ محسوس کرنا، وہ دیکھنا حقیقی دیکھنا نہیں ہے، بلکہ وہ مجازی ہے۔ حقیقی کیا ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ دیکھنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیدہ عطا فرمایا ہے، وہ یہ آنکھیں ہیں جو ہماری پیشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کی ہیں؟ سجا دی ہیں، اور یہ ہے جس کو ہم بصارت کہتے ہیں۔ بصیرت تو ایمان کی چیز ہے، وہ تو طے ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ بصارت کی بات چل رہی ہے کہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے۔ وَهُوَ يُحَاسِبُهُمْ بِلَا حَاجِبٍ وَلَا تُرْجُمَانٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا اور اپنے بندوں کا محاسبہ کرے گا، حساب لے گا، بلا حاجب، بلا کسی آڑ کے، بلا کسی آڑ کے، ولا ترجمان، اور بغیر کسی مترجم کے، بغیر کسی ثالث کے، کہ بیچ میں کوئی ہو جو ادھر کی بات ادھر بتلائے، ادھر کی بات ادھر بتلائے۔ ترجمانی تو ویسے بھی ہم جانتے ہیں، زبان کو منتقل کرنا، تعبیر کو منتقل کرنا۔ میں کچھ کہوں، میری زبان الگ ہو، میری تعبیر الگ ہو، اس زبان کو، اس تعبیر کو آپ سمجھیں، اور پھر مقابل کو آپ اپنی زبان میں، اپنی تعبیر میں پہنچا دیں۔ یہ ترجمہ کہتے ہیں اس کو، نقل اللغہ الی اللغہ، نقل التعبیر، نقل العبارہ الی العبارہ۔ تو بہرحال یہ ہے اس کا متن، سرسری طور پر اس کا ترجمہ ہے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ شرح میں جو بات بیان کرتے ہیں، اسے ہم سرسری طور پر گزر کر کے دیکھیں کہ آخر اس عظیم الشان متن کا ترجمہ کی شرح کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ عظیم ترین اور اہم ترین عقیدے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کو ثابت کرنا ضروری ہے کہ ایمان والے قیامت کے دن اپنے رب کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ یہ عقیدے کے اہم ترین مسائل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اور تفصیلات آ رہی ہیں کہ یہ اہل جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اہل جنت کی سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے
جنت کی وہ بیش بہا نعمتیں جس کو پا کر کے جنتی کھو جائیں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اچھی نعمت کے دینے کی بات کرے گا تو سوچے کہیں گے کہ اللہ اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی، تو نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے جو ہمیں اب ملنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حجاب نور، روشنی کا حجاب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رخ کریم سے ہٹائے گا، اور اہل ایمان اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ کریم کا دیدار کریں گے، اور فما اعطوا شیئا، اس سے بڑی کوئی نعمت ان کو نہیں دی گئی ہوگی۔ اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو عقیدے کے اہم ترین اور عظیم ترین مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے خلاصے کے طور پر کہتے ہیں کما یرون القمر لیلۃ البدر، جیسے لوگ 14ویں شب کی چاند کو دیکھتے ہیں۔ 14ویں شب کی چاند، آج شوال کی 3 4 تاریخ 5 تاریخ کیا ہے، بہرحال جو بھی تاریخ ہے یہ تاریخ آگے جائے اور 14ویں شب جب آئے آپ کے سامنے تو آپ اس کو دیکھیں، پوری دنیا اپنی نگاہوں کو اٹھائے اور اس 14ویں شب کے پورے گولائی دار چاند کو بغیر کسی الجھن کے، دور نزدیک ہے نا، اونچائی پر نیچائی پر، جہاں بھی انسان بڑی آسانی کے ساتھ، ایسا نہیں کرنا پڑے گا کہ چلو کوئی چیز بہت باریک ہے یا اس کو دیکھنے کے لیے بھگدڑ مچ رہی ہے، آپ گھس رہے ہیں، میں گھس رہا ہوں کہ میں کسی طرح دیکھ لوں، آپ کسی طرح دیکھ لیں، آپس میں ٹکراؤ ہو اور ایک دوسرے کو ٹچ کرنا ہو، ایک دوسرے کو دھکا دینا ہو، ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی۔ کیسے 14ویں شب کی چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم دیکھتے ہیں 14ویں شب کی چاند کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کے فرمایا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشبیہ چاند سے دی جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ مقصد کیا ہے؟ صرف دیکھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہم ایمان والے اپنی آنکھوں سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں ہمیں کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مشقت نہیں ہوگی، یہ بتلانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا، ورنہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کی مثال ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت، ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف، اللہ تعالیٰ کی ہر خوبی، ظاہر سی بات ہے کہ بے مثال ہے، اعلیٰ، کمال کا، بلندی کا سب سے اعلیٰ درجہ جو ہو سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال کیا کہا، جیسے 14ویں شب کی چاند کو تم دیکھتے ہو نا، ایسی بلا کسی مشقت کے دیکھو گے، کما یرون الشمس صحوا لیس دونہا حجاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی مثال اپنی حدیث سے پیش کی، بدر کی مثال، بدر نہیں ہے یہ، کیا ہے؟ بدر ہے یہ، بدر 14ویں شب کی چاند کو کہتے ہیں، اور بدر کہیں گے تو پھر در کے ساتھ فارسی کا با لگ جائے گا، در بدر ہو جائے گا، اس لیے بدر ہے یہ، کیا ہے؟ کما ترون القمر لیلۃ البدر، تو 14ویں شب کی چاند کو جیسے تم دیکھتے ہو ویسے دیکھو گے۔ شیخ صالح فوزان نے آگے مزید کیا کہا، کما یرون الشمس صحوا لیس دونہا سحاب، اور جیسے تم سورج کو دیکھتے ہو، جیسے تم سورج کو دیکھتے ہو، آفتاب کو دیکھتے ہو، صحوا، ایک دم صاف ستھرا، ایک دم صاف ستھرا، اس کے سامنے کوئی بدلی نہیں ہوتی، بغیر بدلی کے جیسے صاف ستھرے چاند کو تم دیکھتے ہو، سورج کو جیسے تم دیکھتے ہو، ایسے ہی بالکل دیکھنے میں تمہیں کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ بہرحال کہتے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں بات آئی ہوئی ہے، اور یہ حدیثیں جو اللہ تعالیٰ کی دیدار سے متعلق ہے، رویت سے متعلق، یہ سب کیا ہے؟ یہ متواتر ہیں، متواتر یعنی اتنی ساری روایتیں ہیں، اتنے سارے لوگوں نے روایت کیا ہے، اتنی بڑی تعداد میں روایت کیا ہے کہ اس کے صحیح ہونے میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں۔ بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حاد الارواح الی بلاد الافراح، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے۔ بہرحال اس میں کچھ لوگوں نے شک شبہ بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ کتاب امام ابن قیم کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے، لیکن بہرحال صحیح اور معتبر بات یہی ہے کہ کتاب امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہ آخرت اور جنت سے متعلق، جنت کی اہل ایمان کو ملنے والی نعمتوں سے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں، صحابہ کرام کے آثار، قرآن کریم کی آیات کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کا یہ مجموعہ ہے۔ اس کتاب کا نام ہے حاد الارواح الی بلاد الافراح۔ اس کتاب کے اندر امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے متعلق روایتوں کو، صحیح روایتوں کو جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا ہے، اور بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، بہت تفصیل سے۔ کتاب میں سمجھتا ہوں کم سے کم 250-300 صفحات پر مشتمل ہوگی،
اور جدید ایڈیشن میں ہو سکتا ہے 400-500 صفحات میں بھی 600 صفحات میں بھی پھیلی ہوئی ہوگی وہ کتاب، بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ بہرحال تو یہ مسئلہ ایک دم یعنی متواتر ثابت ہے۔ اب کوئی بدعتی، کوئی معتزلی، کوئی عقلانی آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے مسئلے پر انگلی اٹھائے، قلم چلائے، شک شبہ پیدا کرے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اسے کہے کہ نہیں سمجھ میں آتا، ثابت نہیں ہوتا، میری عقل نہیں مانتی، تو یہ اس کی عقل کا قصور ہو سکتا ہے، اس کی جہالت ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے کلام کی آیتیں، حدیثیں، جیسا کہ کچھ کا تذکرہ اس سبق میں آ بھی رہا ہے آگے، تو یہ بات ہے مسئلہ۔ اب یہ بات کیا ہو گئی، اتنی سی بات کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا معاملہ بالکل ثابت ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور کیسے دیدار؟ یعنی ایک دم صاف ستھرا۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَهْلُ الضَّلَالِ، اس سلسلے میں جن لوگوں نے مخالفت کی ہے وہ گمراہ لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، گمراہ فرقے ہیں جنہوں نے اس عقیدے کے ثابت کرنے کے سلسلے میں تعامل کیا، شک شبہ کیا، یا اس سلسلے میں اہل سنت کے عقیدے کی خلاف ورزی کی، مخالفت کی، جیسے معتزلہ ہیں، معتزلہ اور جو ان کی راہ پر چلنے والے دیگر لوگ ہیں۔ معتزلہ آپ جانتے ہیں کہ اعتزال دراصل عقلانیت کی بنیاد ہے، یہ عقل پرستی کی بنیاد ہے، اور معتزلہ نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کا عقیدہ بھی ہے، اس کا انکار کیا ہے۔ ان لوگوں نے نفی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، اس کی نفی کی ہے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اسی معتزلہ ہیں اور جو بھی اس طرح کے عقل پرست لوگ ہیں، اہل بدعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں، عقیدے کے باب میں جو بدعتی فرقے ہیں، ان کا یہ کام ہے۔ بہرحال آگے دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں اس سلسلے میں دلائل بہت سارے ہیں، بہت سارے دلائل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک دو آیتیں پیش کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اس مسئلے کو اہل علم نے مکمل تفصیلی کتابیں لکھی ہیں، ایک ایک جلد میں کتابیں موجود ہیں، رویت اللہ الباری، اور اس طرح سے اس میں متعدد دلائل، بے شمار دلائل اکٹھا کیے۔ چند کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ نیک کام کرنے والے ہیں، ایمان عقیدہ اچھا، عمل اچھا، سلوک اچھا، رہن سہن اچھا، جن لوگوں کے ہاں اچھائی ہے ایمان میں، عقیدے میں، معاملات میں، عمل میں، فرائض میں، اللہ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں احسان کرنے والے، احسان کرنے والے، ایمان سے بھی اونچا درجہ ہے احسان کا، اسلام، ایمان اور احسان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے للذین احسنوا، جن لوگوں نے احسان کیا یعنی نیک کار ہیں، ایمان، عمل، عقیدہ، ایمان، عقیدہ، عمل، سلوک، ہر اعتبار سے ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنہ، ان کے لیے حسنہ ہے، وزیادہ، اور مزید بھی ہے، ان کے لیے حسنہ بھی ہے اور حسنہ کے ساتھ ساتھ مزید اور بھی نعمت ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے آپ کے سامنے، حسنہ سے مراد جنت، حسنہ سے مراد جنت، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کے سلسلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے سلسلے میں ارشاد فرمایا سورۃ الفتح میں غالباً، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو جنت کا وعدہ فرمایا ہے، حسنہ کا وعدہ فرمایا یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ کلن سے مراد اس کا جو سیاق ہے آیت کریمہ کا، اس کے پیچھے کی ایک آیت، دو آیتیں، ان میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے، جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے دفاع کے لیے کھڑے رہے، اس کے لیے مال خرچ کیا، قربانی دی، جہاد کیا، لڑے، وہ، اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور جہاد کیا، لڑائی لڑی، مال کا، وقت کا اور ہر طرح کی قربانی پیش کی ان لوگوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلے والوں کے درجے کو بعد والے نہیں پہنچ سکتے، بعد والوں کا درجہ پہلے والوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ کم ہے، پہلے والوں کا درجہ اونچا ہے اور بعد والوں کا درجہ ان کے مقابلے میں کم ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن پہلے والے بھی اور بعد والے بھی، سارے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، وزیادہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بھی عطا فرمائے گا۔ یہ مزید کیا ہے؟ مزید اس کی تفسیر یہ ہے
کہ زیادہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد اور کون آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں زندہ رہے، آپ کے ہوتے ہوئے جو تھے آپ کے سامنے وہ صحابہ ہی تو تھے۔ جس نے آپ کو نہیں دیکھا وہ صحابہ ہو نہیں سکتے، صحابیت کا شرف انہیں مل نہیں سکتا۔ نیکی، تقوی، طہارت، تپسیا، سجدہ، رکوع، تسبیحات، اذکار، ایک دو دن نہیں، پوری عمر ختم کر دے کوئی آدمی نیک تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے مقام تو بہت الگ ہے، وہ رتبے بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک الگ امتیاز ہے جو اللہ کے نبی کے اصحاب کو عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں آج کل تو بڑی عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں، لوگ اتنی آسانی کے ساتھ اللہ کے نبی کے صحابہ کے مقام کو، ان کی منقبت کو، ان کی عظمت کو اتنی جلدی سے پامال کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی سیاست، چھوٹی سی مادیت، چھوٹی سی معیشت، تھوڑا سا جھگڑا، معمولی سا فتنہ، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی عظمت کو پامال کرنے والے، انہیں مرتد اور کافر کہنے والے، اللہ سارے صحابہ کرام کو جنت کا وعدہ فرما رہا، اور یہ رافضی شیعہ اللہ کے نبی کے اصحاب کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا انکار ہے کہ نہیں انکار ہے؟ اللہ فرماتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرماتا ہے اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی، مہاجرین انصار، صحابہ کرام کا دو ہی تو حصہ ہے، یا تو مہاجرین ہیں یا وہ انصار۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ آپ سوچئے اللہ جنت کی بشارت دے، جنت کی خوشخبری دے، آیتیں ایک دو نہیں دنیا بھر کی آیتیں، اور یہ لوگ کہیں کہ یہ سب کے سب کافر ہیں، مرتد۔ قرآن کریم کو جھٹلانے والا مومن بچتا ہے؟ قرآن کریم کی تکذیب کرنے والا کیا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، کافر نہیں بن جاتا؟ اللہ کے نبی کی حدیثیں ممبر پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی نے ہے نا صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، ہے نا 10 کا نام لیا، اور الگ الگ موقع پر اور بھی لوگوں کا نام لیا، اور اس صحابہ کرام کے لیے عام اعلان ہے کہ سارے صحابہ صحابیت کے شرف کے ساتھ جنتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان حدیثوں کا بھی انکار، اللہ جنتی کہے اور رافضی ان کو جہنمی کہے، اور ہم ان کو مومن مسلمان اور اپنا بھائی کہیں۔ کچھ تال میل بیٹھتا ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے بہت زیادہ سیکولر ہونے کی کوشش نہ کریں، اپنی ایمان اور عقیدے کی سلامتی کی فکر کریں، اور اللہ کے نبی کے اصحاب سے محبت رکھ لو، کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ راہیں کھول دے گا، اور دنیا کے حالات میں بہ جائیں گے ہم، اور ان سیاستوں میں اپنی ایمان اور عقیدے کا اصولوں کا سمجھوتا کر لیں گے، تو ہمارا انجام اور ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اللہ بھی عالم، اللہ ہی جانتا اس کا کیا انجام ہوگا۔ بہرحال تو یہ دیکھیے، تو یہاں الحسنہ سے مراد جنت ہے، اور زیادہ سے مراد کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، صحیح مسلم کی آپ دیکھیے، ہم لوگ پڑھتے ہیں نا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اور ہم نے آپ نے شروع میں کافی پڑھا اس سلسلے میں کہ ہمارا منہج کیا ہے، ہمارا اصول کیا ہے، قرآن کو، سنت کو، صحابہ کرام کی فہم کو۔ ہم منمانی کوئی بات نہیں کرتے، منمانی کوئی فیصلہ، کوئی تفسیر، کوئی تشریح، کوئی معنی نکالنے کی جرات نہیں کرتے۔ یہ تو بدعتیوں کا کام ہے کہ ہر چیز میں اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا کر کے جو معنی سمجھ میں آئے انسان اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور وہی منمانی کی اور اسی کو صحیح قرار دینے کی کوشش کی، ورنہ اہل سنت کبھی اس راستے پر نہیں چلتے۔ اہل سنت کا شیوا کیا ہے؟ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کی تفسیر اللہ کے کلام کی آیتوں سے، اللہ کے کلام کی تفسیر اللہ کے نبی کی حدیثوں سے۔ یہ دیکھو صحیح مسلم کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ زیادہ جو آیت کریمہ میں آیا ہوا ہے، اس سے مراد النظر الی وجہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ کریم کو دیکھنا ہے، دیدار کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ وہ حدیث کیا ہے صحیح مسلم کی؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنۃ الجنہ قال یقول اللہ تبارک و تعالی، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا جنتیوں سے تريدون شيئا ازيدكم، تريدون شيئا ازيدكم، جنتیوں
کیا کوئی اور چیز تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں مزید دے دوں؟ کچھ اور چاہیے تو بولو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ ضرورت ہے، کچھ اور مزید، کوئی اور نعمت، کوئی اور ضرورت، تو حل کیا کہا؟ تریدون شیئا ازیدکم، کیا کچھ مزید تم چاہتے ہو تو بولو۔ فیقولون، جنتی جواب دیں گے، الم تبیض وجوہنا، الم تبیض وجوہنا، اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ ہمارے چہروں کو تو نے روشن نہیں کر دیا، منور نہیں کر دیا، ہمارے چہرے چمک رہے ہیں، روشن ہو گئے۔ جنت اور یہ سب موضوعات بہت لمبے ہیں میرے بھائیوں، جنت اور جنت کی نعمتیں، لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، ہم تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پاس سے دوسری طرف گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ تم ہمارے جانے کے بعد تو اور زیادہ روشن اور چمکنے والے چمکتے چہروں والے ہو گئے، تمہارے چہرے اور زیادہ چمک گئے۔ تو نور، روشنی، تبییض، اور یہاں وہ حدیث، وہ آیت کریمہ یاد کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ہم نے آپ نے غالباً پڑھی اس سے پہلے یہاں یا کسی اور درس میں، کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ یہ دیکھو، یہ چہروں کی چمک ایمان اور توحید اور سنت کی بنیاد پر دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور فائنل انجام جنت میں جانے کے بعد بھی، یہ نور کوئی ٹیمپریری نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن نور کی کتنی سخت ضرورت ہوگی، اور وہ صرف اہل ایمان کے پاس ہوگا۔ یہ جہاں ایمان ہے وہاں نور ہے، جہاں ایمان نہیں ہے خالص، وہاں نور نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کفر و شرک ہو، نفاق ہو اور دیگر جرائم ہو، نور نہیں ہوگا یا نور مندمل ہوگا۔ ایمان کے بغیر نور ممکن نہیں ہے۔ ذرونا نقتبس من نورکم، لوگ کہیں گے قیامت کے دن، ایمان والو ہمیں بھی ذرا کچھ نور دے دو، ہم تمہارے نور سے کچھ نور کشید کر لیں، تھوڑا لے لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ، پیچھے وہاں نور تلاش کرو۔ یہ تو اہل ایمان کا مقدس طائفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور سے منور ہے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہے گا، پوچھے گا، تو اہل ایمان کہیں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دی؟ الم تدخلنا الجنت وتنجینا من النار، کیا تو نے اللہ ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دیا؟ اب اس کے بعد اور کون سی چیز ہم کو چاہیے جو باقی بچی؟ تو نے ہمیں نجات دے دی جہنم سے اور جنت میں داخل کر دیا، ہمارے چہرے نور کی طرح منور، نور سے منور ہیں، روشن ہیں ہمارے چہرے، تو اب کیا باقی بچا ہے؟ یعنی اس کا مطلب اللہ سب تو مل چکا، اب کیا ہے؟ ساری چیزیں ہمیں مل گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، فیکشف الحجاب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پردہ کھول دے گا، اپنا حجاب کھول دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حجاب کیا ہے؟ وہ بھی نور ہے۔ اللہ کے رخ کریم پر جو حجاب ہے وہ بھی کس کا ہے؟ نور کا حجاب ہے، حجابہ النور، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حجاب نور ہے۔ لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ من انتہا الیہ بصرہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چہرے، اپنے رخ کریم کے نور کو اگر کھول دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا نور جو ہے نا، جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچے گی سب کو جلا کر کے خاک راکھ بنائے۔ یہ دنیا میں انسان نہیں دیکھ سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ زندہ نمونہ ہے کہ پہاڑ پر تجلی کو برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو گئے، پہاڑ پر تجلی ہوئی، برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی نگاہوں کو قیامت کے دن وہ قوت دے گا، وہ صلاحیت دے گا، کیونکہ جنت اور جنت کی نعمتوں کا عالم ہی کچھ الگ ہوگا میرے بھائی، اس لیے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم دیدار کریں گے۔ ایمان والے تو کیا کہا؟ فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِم مِّنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَٰذِهِ الْآيَةَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حجاب کھول دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کو، رخ کریم کو اہل ایمان جنتی دیکھیں گے، اور جب اللہ کا دیدار کر لیں گے تو کہتے ہیں انہیں اس سے زیادہ کوئی اور محبوب چیز نہیں ملی ہوگی جو اللہ کے دیدار سے زیادہ پیاری ہو۔ اللہ کی دیدار سے زیادہ پیاری چیز انہیں کوئی دی ہی نہیں گئی ہوگی۔ اور پھر یہ بات بیان کر کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی رخ اللہ کی چہرے کا دیدار، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد، اس پوری تفصیل کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ پڑھی، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، احسان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے حسنہ ہے، جنت ہے اور زیادہ ہے۔ یہ آیت کریمہ پڑھی یہی بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ زیادہ بھی ملے گا، مزید بھی ملے گا، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ کیوں؟ جنت کی ساری نعمتیں مل چکی ہیں اور اہل ایمان کہہ بھی رہے ہیں اے اللہ جنت مل چکی ہے اور جہنم سے نجات مل چکی ہے، ہمارے چہرے روشن ہیں، اب کچھ نہیں باقی بچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ازیدکم، کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ازیدکم، میں تمہیں مزید کچھ دوں۔ تو وہی مزید ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اللہ کے رخ کریم کا نظارہ دیکھنا۔ بہرحال یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتی ہے جس کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ بہرحال ایسی دوسری آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ایمان والوں کے لیے جنت کے اندر وہ ساری نعمتیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، جنت کے اندر وہ ساری نعمتیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس مزید ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ مزید ہے۔ اس مزید کی بھی تفسیر، وہاں زیادہ اور یہاں مزید، ان دونوں کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ تو یہاں دیکھیے اس کی تفسیر وہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر جو مزید کہا گیا اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، جیسا کہ یہ روایت مزید کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اسے امام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور روایت مسند شافعی کے اندر موجود ہے، امام شافعی کی بھی مسند ہے نا حدیث کی کتاب، اس کے اندر روایت موجود ہے، امام بزار نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے، امام ابن جریر نے اپنی کتاب تفسیر طبری کے اندر کیا ہے، اور روایت صحیح ہے۔ اس ٹکڑے مزید کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ بہرحال یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے دو گزری، اس کے علاوہ مزید ایک دو آیتیں ہمارے سامنے ہیں، اسے سرسری طور پر پڑھ لیں کہ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اللہ کی کلام کی آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ یہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، یہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ کی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، ہرے بھرے ہوں گے۔ ابھی ہم نے دیکھا جنت کے اندر ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، ہرے بھرے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، ہے نا؟ نظارت تر و تازگی کو کہتے ہیں، ہرے بھرے کو کہتے ہیں۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ نظر پہلے والا جو ہے وہ کیا ہے؟ ضاد سے ہے، جس کے معنی نظارت، تر و تازگی، ہریالی اور خوبصورتی اور چمک دمک اس معنی میں، اور جو نظر کہتے ہیں نا ہم لوگ اپنی نظر، یہ ہے دوسرا والا حصہ الی ربہا ناظرہ، دیکھنے کے معنی میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ میں بہت صاف ہے، بہت صاف ہے کہ جب نظر کا جو لفظ آیا ہوا ہے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ چہرہ کہا، نگاہ نہیں کہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا بلیغ انداز ہے۔ چہرہ دیکھ رہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کو، یعنی کیا مطلب؟ چہرے میں جو آنکھیں ہیں، چہرے میں کیا ہے؟ آنکھیں ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی۔ چہرے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں، بلکہ چہرے کے اندر جو نگاہیں وہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ چہرے میں کئی صلاحیتیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر شامہ بھی ہے، اس کے اندر قوت ذائقہ بھی ہے، یعنی زبان ہے، ہونٹ ہے، ناک ہے مثال کے طور پر، لیکن دیکھنے کی صلاحیت کس کے اندر ہے؟ نگاہوں کے اندر۔ یہ لفظ بہت عظیم ہے، وجوہ، کچھ چہرے دیکھ رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ تو چہروں میں ہی ہماری آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں پست پیوست کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آراستہ کی ہیں۔ تو اسے ثابت ہوتا ہے صاف صاف۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تعرف فی وجوہہم، یہ جو دوسرا والا جو حصہ ہے الی ربہا ناظرہ، اس سے صاف یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، دیکھیں گے۔ اب دیکھیں دیکھنے کے لیے دو تین الفاظ قرآن میں، سنت میں، عربی زبان میں استعمال ہے۔ ایک ہے نظر کا لفظ، ایک ہے رویت کا لفظ، اور ایک تیسرا ہے لفظ بصارت کا۔ بصر، رویت اور نظر، یہ تینوں الفاظ دیکھنے کے معنی میں،
اور تینوں الفاظ کتاب و سنت کے دلائل کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے دو لفظ سن لیا، ایک رویت کا لفظ سن لیا ہے نا، رویت کا لفظ آ گیا، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ دوسرا لفظ ہے نظر کا۔ آگے تیسرا بھی لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، جب بدعتیوں کے دلائل کا، شبہات کا جواب دیا جائے گا۔ سورۃ المطففین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں سے وہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اہل جنت ایمان والے اللہ کو دیکھیں گے، ہو گئی بات دونوں تینوں آیتوں میں۔ اب یہاں جو وہ دلیلیں آ رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کفار کو بند کر دیا جائے گا اللہ کو دیکھنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ اس کا مطلب کفار جو ہے اپنے کفر کی وجہ سے اللہ کے دیدار سے محروم کیے جائیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت سے بہرہور ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلا، سورۃ المطففین میں، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یقیناً یہ لوگ، کون لوگ؟ کفار کا تذکرہ چل رہا ہے، مشرکین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ عن ربہم، اپنے رب سے، یومئذ، قیامت والے دن، لمحجوبون، انہیں روک دیا گیا ہوگا، اوٹ میں کر دیا گیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے سے انہیں منع کر دیا گیا ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، ان کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے گی، حجاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کھول دیا، اہل ایمان نے دیدار کر لیا، وہ حجاب ایمان والوں کے لیے کھلا، کفار کے لیے وہ حجاب نہیں کھلے گا، حجاب میں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محجوب کر دیے جائیں گے، محجوبون یعنی محجوبون عن رؤیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار سے انہیں روک دیا گیا ہوگا اور اوٹ میں کر دیا گیا ہوگا۔ تو جب کفار کو روکا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار سے، اس بات کی دلیل ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا، اپنے رب کو وہ دیکھیں گے۔ اب اس سلسلے میں شیخ صالح فوزان نے ایک نکتے کی بات لکھی ہے، اور عقیدے کا بڑا اہم مسئلہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی دن اپنا دیدار کرائے گا، اور کفار کو محروم کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس طرح سے سمجھیں، کہتے ہیں اس لیے کہ اہل ایمان نے دنیا میں اس بات پر ایمان رکھا کہ ایمان والے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اس ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیدار کی نعمت سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باب میں کہ توحید اور عقیدے کے مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس پر پہلے ایمان پورے طور پر مطمئن ہو کر کے میرے بھائیوں یقین کر رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں۔ تو ایمان والے دنیا میں ایمان لائے دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں، بلا دیکھے ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دیکھے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالغیب، بن دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے۔ تو اہل ایمان نے اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی ایمان لائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان ایمان والوں کو جنت میں داخل کرے گا اور اپنا دیدار کرائے گا، اپنے کو دکھائے گا کہ تم نے مجھے دیکھا نہیں تھا پھر بھی ایمان لائے تھے۔ جنت کی نعمتوں میں ناز و نعمت سے رہو، اور سب سے بڑی نعمت میرے دیدار سے، میرے رخ کریم کے دیدار سے فیضیاب ہو جاؤ، یہ ہے۔ اور یہ جو لوگ تھے کفار مشرکین، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، رسولوں کو جھٹلایا، کتابوں کو جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا مسخرہ کیا، ٹھٹھا کیا، اور اہل ایمان کے ساتھ مسخرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حوالوں، دلائل اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں کا خوب تمسخر کیا، مذاق اڑایا، ایمان نہیں لائے، تکذیب کیا، جھٹلایا۔ تو اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے کیا دیا کہ اب تم قیامت کے دن جنت پاؤ گے بھی نہیں، جہنم رسید ہوگے، اور سب سے بڑی محرومی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رخ کریم کا دیدار بھی نہیں کر سکو گے۔ یہ ہے اس کی بات۔ تو کہتے ہیں کہ کفار نے چونکہ دنیا میں کفر کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دیدار سے محروم کر دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے؟ جزاء وفاقا، برابر سرابر کا بدلہ، جیسے کرو گے ویسے پاؤ گے۔ دنیا میں تم نے کفر کیا، اس لیے تم محروم کر دیے جاؤ گے۔ اہل ایمان تم نے دیکھا بھی نہیں پھر بھی ایمان لائے، صرف رسولوں کی تعلیمات، کتابوں کی تعلیمات، صحائف کی تعلیمات، تم ایمان لائے، رسولوں کو مانا، اور فرائض اور تمام چیزوں پر تم نے عمل کیا، اس کا صلہ بدلہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے قیامت کے دن نوازے گا۔ بہرحال
یہ ہو گئی بات دلائل کی۔ اب یہاں پر کچھ شبہات کا تذکرہ، اور میں 5-7 منٹ کے اندر اندر یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں مختصر طور پر، ان کی شبہات کیا ہیں اور اس کا جواب کیا ہے۔ شبہہ جانتے ہیں نا، وہ چیز جو باطل پرست، بدعتی، منحرف، مخالف کیا کرتا ہے، بطور دلیل پیش کرتا ہے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے، لیکن بات ثابت نہیں ہوتی ہے، صرف اور صرف کنفیوژن ہو جاتا ہے، ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، شبہ ہو جاتا ہے، دلیل نہیں ہوتی ہے وہ۔ دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل جس سے رہنمائی مل جائے، دلیل وہ ہے جس سے کوئی بات کیا ہو جائے، ثابت ہو جائے، لیکن جس چیز سے بات ثابت نہ ہو، شبہ پیدا ہو جائے، ان دلیلوں کو دلیل نہیں کہتے بلکہ ان کو شبہات کہا جاتا ہے۔ تو بدعتی جو بھی ہیں، معتزلہ جیسا کی بات آئی تھی، معتزلہ اور جو بھی ان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، وہی موقف وہی سٹینڈ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کی دلیلیں کیا ہیں، ان کو شبہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لن ترانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا درخواست کی؟ ارنی انظر الیک، اللہ مجھے دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ لوں، مجھے اپنے آپ کو دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ یہ آیت کریمہ جو سورۃ الاعراف کی ہے، اس آیت کریمہ سے یہ ٹکڑا بدعتیوں نے، معتزلہ نے، عقل پرستوں نے لے لیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہے ان کی دلیل۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، جب موسیٰ نہیں دیکھ سکتے تو تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ کا دیدار کریں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اب یہاں یہی بات سمجھنی ہے، ایسے کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی آیت کریمہ اٹھائے، اس کا ترجمہ پڑھے اور وہی عقیدہ بنا لے تو گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آیات کے معنی آیات سے، آیات کے معنی حدیثوں سے، آیات کے معنی اللہ کے نبی کے صحابہ کی تفسیروں سے، یہی ضروری ہے، اور اس کا راستہ علم کا ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ علم والوں کا کام ہے، جو اللہ کے کلام کی تفسیر سمجھیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کے معنی اور تشریح سمجھیں، صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے فرمودات اور ان کی تصریحات سے کسی بھی چیز کو اچھی طرح سے کھول کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، ان سے ہی رہنمائی ملتی ہے۔ ورنہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یہ دیکھو اللہ فرماتا نہیں دیکھ سکتے، اس کا مطلب اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ اب وہ آیت کس سیاق میں ہے، کب کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہے، کس کے لیے وہ آیت کریمہ کب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ فیصلہ ہے نا، اس کے لیے علم، اور علم کون سا؟ کتاب و سنت اور سلف امت کے منہج کا علم۔ اب یہاں پر یہی صاف صاف یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اب یہی بات سمجھنی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں جو بات کہی گئی ہے بالکل صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی درخواست کہاں کی تھی؟ اللہ نے اللہ سے مانگا نا کہ اللہ مجھے دکھا، دیدار کرنے کی درخواست موسیٰ علیہ السلام نے کہاں کی تھی؟ یہی دنیا میں نا، دنیا میں کی نہیں، مصر میں کی نہیں، طور سینا کے پاس ہی تو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہا وہی تو یہ جواب ہے، وہی واقعے کا جواب ہے۔ آپ نہیں دیکھ سکتے مجھے ہرگز۔ آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھا نہیں دیکھ سکتے، تو مسئلہ کس کا ہے؟ دنیا کا ہے۔ کون کہتا ہے؟ اہل سنت نے کب کسی نے کہا، کسی امام نے کب کہا اہل سنت کے کہ دنیا میں مسلمان اہل ایمان اور محسنین اور متقی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ کب کس نے کہا؟ یہ بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ تو دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ آیت کریمہ صحیح کہہ رہی ہے، آیت کریمہ سے جو بات صحیح طور پر ثابت ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ تو یہ واقعہ دنیا میں پیش آیا تھا، ہمارا اتفاق ہے، ہمارا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی درخواست کی تھی، مطالبہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یعنی دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، آپ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہاں پر ایک بات تو ہو گئی نا، دنیا اور آخرت کی بات ہو گئی۔ اب ایک نقطہ اور ہے بدعتیوں کا اس کے اندر،
کہ اگر تم کہتے ہو کہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، مان لیا ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ نے یہ کہہ دیا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور لن کا معنی کیا سمجھاتے ہیں بدعتی؟ یہ کہتے ہیں لن تو تعبید کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیش کی نفی، کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے. تو اس کا کیا جواب ہے بھائی؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. لن سے نفی ہوتی ہے اور لمبی نفی ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی کی نفی نہیں ہوتی ہے. کبھی بھی نہیں دیدار ہوگا، اس کی نفی نہیں ہوتی. کبھی بھی دیدار نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کی حد کیا ہے؟ دنیا میں کبھی بھی دیدار نہیں ہو سکتا ہے. اس میں آخرت شامل نہیں ہے. اور ایک نہیں، ایسی بے شمار دلیلیں ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ لن جو ہے نا، لن جو لفظ ہے لن ترانی، اس سے جو ہرگز نہیں کا معنی نکلتا ہے، یہ ہمیشہ ہمیش کی نفی کا معنی اس سے نہیں نکلتا. بعد میں، دیر میں، دنیا کے بعد آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یقیناً موسیٰ علیہ السلام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اہل ایمان دیدار کریں گے. موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے، اللہ کے کلیم ہے، برگزیدہ نبی ہے، کیسے دیدار نہیں کریں؟ تو یہ بات کہنا بدعتیوں کا غلط ہے. تو لن سے جو نفی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی نفی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وقتی طور پر کی نفی ہوتی ہے، شارٹ پیریڈ کے لیے، کچھ وقت کے لیے نفی ہوتی ہے. اور اس سلسلے میں بہرحال جو باتیں آپ کے سامنے مطلب شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے جو نقل کیا ہے، اس میں خلاصہ یہ ہے کہ لن عربی زبان کا ایک لفظ ہے، ایک ادات ہے جو عربی زبان کے قواعد سے تعلق رکھتا ہے. عربی زبان کے جو ماہرین ہیں، دنیا میں جو عربی زبان کے سب سے بڑے ماہرین ہیں، ان کی کتابیں آپ پڑھ کر کے دیکھیں تو ایک نہیں وہ 10 دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ لن سے جو نفی ہوتی ہے، انکار ہوتا نہیں کا معنی نکلتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی نفی کا معنی نہیں نکلتا، بلکہ وقتی طور پر کی نفی کا معنی نکلتا ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے امام ابن مالک، مشہور نحوی ہیں، مشہور عربی زبان کے امام ہیں، امام ابن مالک، ان کی کتاب الفیہ ہے، الکافیۃ الشافیہ کے نام سے تفصیلی نام اس کا، اس کے اندر انہوں نے وہ بات پیش کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے نفی جو ہوتی ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہاں پر شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے ایک بات پیش کی ہے دلیل کے طور پر. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ لن، کبھی نہیں کا جو معنی نکلتا ہے اس سے مراد ہمیشہ ہمیش کی نفی نہیں ہوتی ہے. اس کی دلیل قرآن کریم کی دوسری آیت سے دے رہے ہیں شیخ صالح فوزان. سمجھ لیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہودیوں سے اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم سچے ہو کہ اللہ کے پیارے ہو، اللہ کے بیٹے ہو، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. دعویٰ کرتے تھے نا، یہ یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو شعب اللہ المختار ہیں، اللہ کے نحن ابناء اللہ واحباؤ، اللہ کے بیٹے اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں عذاب نہیں ملنے والا ہے، موت کی تمنا کرو، مرو. جب عذاب ہونا ہی نہیں، ڈرتے کیوں موت سے؟ جب تمہیں عذاب نہیں ہونا ہے، تم کہتے تمہارے دعوے کے مطابق، تو تم اللہ سے دعا کرو کہ تمہاری موت ہو جائے، تمنا کرو. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا. یہ لوگ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. لن آیا کہ نہیں آیا؟ موت کی تمنا نہیں کر سکتے. یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، دنیا میں تو نہیں کر سکتے، لیکن آخرت میں انہی یہودیوں نے، انہی مشرکوں نے، کافروں نے موت کی تمنا کی کہ نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہوتی. دنیا میں ہے، دنیا میں موت کی تمنا نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے، اس کی نفی ہوتی ہے، لیکن آخرت میں موت کی تمنا کریں گے. جب اللہ کے عذاب کی، جہنم کے عذاب میں جلیں گے تو تمنا کریں گے کاش موت ہی آ جاتی تو چھٹی مل جاتی، عذاب سے کیا مل جاتی؟ راحت مل جاتی. اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ میں ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. یہ لوگ آواز دیں گے، پکاریں گے جہنم میں، چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے یا مالک. مالک جانتے ہیں نا، داروغ جہنم، داروغ جہنم. اس سے کہیں گے اے مالک لیقضی علینا ربک، آپ کا رب ہمیں مار ڈالے تو بہتر ہے. قضا علی کے معنی موت کے ہوتے ہیں. فقضا علیہ، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں گھونسا مارا اور اس کی قبطی کی موت ہو گئی. تو قضا علی کے معنی موت کے ہیں. یہاں کیا فرمایا؟ لیقضی علینا ربک، آپ کا رب ہمیں مار دے، ہمیں موت دے دے. اس جہنم کے عذاب کو برداشت ہم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے.
تو انہی یہودیوں کے بارے میں اللہ نے دنیا میں کہا کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ نے قرآن کریم کی آیت میں آخرت میں جہنم کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہا؟ وہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش ہماری کیا ہو جائے؟ موت ہو جائے۔ پتہ چلا کہ لن سے جو نفی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، ایک پیریڈ کے لیے ہوتی ہے۔ وہ پیریڈ دنیا کا پیریڈ ہے جہاں نفی ہوئی، آخرت کے اندر وہ نفی ختم، آخرت میں تمنا کریں گے۔ تو لن سے جو نفی، لن ترانی کا معنی کیا ہے؟ لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے دنیا میں۔ یہ مدت کہاں تک ہے؟ دنیا تک ہے، دنیا کی بات آخرت میں ہم دیکھیں گے۔ ایمان والے، تمام کے تمام ایمان والے، بہرحال یہ ہو گئی بات۔ اس کے بعد ایک دوسری دلیل جس کو پیش کرتے ہیں شبہہ، یہی معتزلہ عقل پرست کہ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ یہ آیت کریمہ سورۃ الانعام کی آئی تھی بات، نہیں اس سے پہلے رؤیت کا لفظ آ گیا اور نظر کا لفظ آ گیا، یہ تیسرا لفظ یہاں پر آ رہا ہے بصر کا۔ بصر کی جمع ہے ابصار، نگاہیں، بصر کی جمع ابصار، اس کے معنی نگاہیں۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نگاہوں کا ادراک کرتا ہے۔ نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی نگاہوں کا ادراک فرماتا ہے۔ ادرکا یدرکو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پا لینا، احاطہ کر لینا، پورا کور کر لینا، سب جاننا، کس کی نگاہ کیسی ہے، کون کیا دیکھتا ہے، اچھا دیکھتا ہے، برا دیکھتا ہے نا؟ یعنی نگاہوں کا احاطہ۔ ادراک کے معنی کیا ہے؟ احاطے کے۔ یہاں بدعتیوں سے غلطی ہوئی معتزلہ سے، اور یہاں وہ چوک گئے۔ انہوں نے دلیل تو بنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نگاہیں اس کا احاطہ، نگاہیں آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اب کیا کہا؟ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اور تم کہتے ہو کہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ آیت تو پڑھی ان لوگوں نے، لیکن ادراک کا معنی نہیں سمجھا۔ ادراک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ادراک کے معنی احاطہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ ادراک کے معنی احاطہ، یعنی کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نگاہیں دیکھیں گی، ایمان والوں کی نگاہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گی، لیکن اللہ کا احاطہ کر لے اس کی طاقت نہیں ہوگی۔ آئی بات سمجھ میں؟ احاطہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایک حصے کو پورے طور پر جان لینا، پورا احاطہ کر لینا، کور کر لینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، صفات کا، اور ساری چیزوں کا احاطہ کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی بات کر رہے ہیں نا، اللہ کے کلام کی آیتوں میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں۔ دیدار کی بات کرو، احاطے کی بات کیوں کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر جس بات کی نفی کی ہے وہ دیدار کی نفی نہیں کی ہے، ادراک کی نفی کی ہے۔ ادراک کے معنی احاطہ کرنے کے ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں کہتا ہے کہ کسی بشر کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری پوری ذات اور پوری پوری صفات کا کوئی احاطہ کر لے گا۔ تو نفی ادراک کی ہے، یعنی احاطہ کرنے کی نفی ہے، نفی دیکھنے کی نہیں ہے۔ تو بدعتیوں کا یہ جواب، یہ دلیل بھی، یہ شبہ بھی کیا ہے؟ ناقابل اعتبار ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ تو یہاں پر جو بات ہے وہ خلاصہ کیا ہے کہ بھئی ایک طرح کی دلیلوں کو پکڑ لینا، دوسری طرح کی دلیلوں کو چھوڑ دینا۔ بدعتیوں نے کیا کیا؟ بدعتیوں نے ان ساری دلیلوں کو چھوڑ دیا ہے نا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولدینا مزید اور الی ربہا ناظرہ، ان ساری دلیلوں کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اور مشرکین کفار کے بارے میں الربہم یومئذ لمحجوبون، انہیں دیکھنے سے روک دیا جائے گا، نہیں دیکھنے دیا جائے گا۔ ان تمام دلیلوں کو چھوڑ دیا، کیا پکڑ لیا؟ پہلے طے کر لیا اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا کر کے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری نگاہیں تو بندے کی ہیں، اور مخلوق کی نگاہیں کمزور ہوتی ہیں، مخلوق خالق کا کیسے دیدار کر سکتا ہے؟ اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے اپنی عقل، پہلے یہ عقیدہ بنایا بدعتیوں نے، اور اس کے بعد دلیل ڈھونڈنا شروع کیا، تو جو دلیلیں ان کو لگی ہمارے کام کی اسے پیش کر دی، اور جو دلیلیں ان کے خلاف تھی ان کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ یہ ہے بدعتیوں کا کام۔ اہل سنت چاہے کوئی بھی دلیل ہو، ساری دلیلوں کو لاتے ہیں۔ اب دیکھیے اہل سنت نے کیا کیا؟ اہل سنت نے ساری دلیلوں کو لیا کہ نہیں لیا؟ ان ساری دلیلوں کو لے لیا، اور بدعتی جو دو دلیل پیش کر رہے ان کو بھی لیا کہ نہیں لیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لن ترانی کا معنی اہل سنت نے لیا کہ نہیں لیا؟ دنیا میں نہیں دیکھیں گے۔ اور یہ حدیث، یہ آیت کریمہ لا تدرکہ الابصار والی آیت کریمہ، اس کو اہل سنت نے لیا کہ نہیں لیا؟ اہل سنت انصاف کرتے ہیں، اہل سنت سب سے زیادہ عدل کرنے والے ہوتے ہیں۔
کبھی ظلم زیادتی ناانصافی پر اہل سنت نہیں چلتے. اسی لیے تمام آیتوں کو تمام حدیثوں کو جب تک سامنے نہیں لاتے کسی ایک چیز کی ایک پہلو کو لے کر کے اسے بیان کر دیں اور دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دیں, یہ اہل سنت کبھی نہیں کرتے. یہ ہو گئی بات سرسری طور پر. اب جن لوگوں کے یہاں مطلب اہل بدعت جو ہیں, جن کا معاملہ بدعت کا اپنی عقل کا ہوس پرستی کا معاملہ ہے, ان کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور اسی طرح سے وہ اپنی مرضی کے مطابق ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں. جو ان کے کام کی چیزیں اسے وہ لے لیتے ہیں اور جو ان کی کام کی چیزیں نہیں اسے وہ کیا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. یہاں شیخ صالح فوزان میں اخیر میں چلتے چلتے ان بدعتیوں کے ساتھ ساتھ متعالمین کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْمُتَعَالِمُونَ الَّذِينَ لَمْ يَدْرُسُوا الْعِلْمَ وَلَمْ يَأْخُذُوا قَوَاعِدَ الْإِسْتِدْلَالِ وَالْمَدَارِكِ يَسْتَدِلُّونَ بِلَا فِقْهٍ وَيُثْبِتُونَ أَشْيَاءَ مَا أَثْبَتَهَا قَبْلَهُمْ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بسبب الجہل والتعالم فهذه القضايا عظیمہ. یہ عربی عبارت ہم نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ یہ بھی آپ کی ریکارڈ میں آ جائے اور دیکھیں کہ شیخ صالح فوزان نے جہاں بدعتیوں کو بیان کیا ہے کہ یہ بدعتی اور عقلانی اعتزال والے معتزلی جس طرح سے غلط راستوں پر چلتے ہیں, اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں, بھٹکتے ہیں, بہکتے ہیں, دھوکہ کھاتے ہیں سنت چھوڑنے کی وجہ سے اور سنت کے علماء کو چھوڑنے کی وجہ سے, ایسے ہی یہ متعالم ہیں. اب متعالم ہے, ایک تو ہوگی بدعتی حضرات, اور ایک ہے بدعتی نہیں, سنت کے راستے پر چلنے والا ہے, لیکن اس کی مشکل کیا ہے, وہ سنت کا علم نہیں رکھتا ہے لیکن اپنے آپ کو علم والا ظاہر کرتا ہے, سمجھتا ہے. عالم اور متعالم, عالم علم والے کو اور متعالم علم کے دعوے کو, علم کے دعوے دار کو کہا جاتا ہے. جو علم کا دعویٰ کرے, اپنے آپ کو باور کرائے, اپنے آپ کو پریزنٹ کرے کہ میں علم والا ہوں, لیکن وہ حقیقت میں علم والا نہ ہو. تو کہتے ہیں متعالمین کا معاملہ بھی یہی ہے, جن لوگوں نے علم کو نہیں سیکھا اور استدلال کے قواعد کو نہیں حاصل کیا. استدلال کے قاعدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, کوئی بھی آیت پڑھو اپنی مرضی سے اس کا معنی نکال, کوئی بھی حدیث پڑھو اس کا معنی, ایسا نہیں ہے نا. آیات کی کہ الفاظ سے استدلال کیسے کرنا, دلیل کیسے نکالنی, دلیل کیسے پکڑنا ہے, اس کا ضابطہ کیا ہے, اس کا قاعدہ کیا ہے, اس کا اصول کیا ہے. اس اصول کو اگر ہم نہیں جانیں گے تو پھر بدعتی نہیں بھی رہیں گے, سنت کے راستے پر بھی رہیں گے, لیکن اپنی جہالت کی بنیاد پر جب ہم ان اصولوں کو نہیں سمجھیں گے کہ دلیل کیسے پکڑتے ہیں, تو یہاں کا وہاں اور وہاں کا یہاں پیش کر دیں گے. آج اس کی بہت زندہ مثال موجودہ کرنٹ حالات میں ہمارے سامنے ہے. بہت سارے اہل سنت کے ہے نا, بڑے چھوٹے, کچھ مولوی, نیم مولوی اور کچھ جوان بچے بچیاں اپنی مرضی سے, جن کو دلیل کا استدلال کا کوئی طریقہ نہیں معلوم ہے. استدلال کیسے بھئی, رافضیوں کی اور یہودیوں کی لڑائی ہے, رافضیوں کی اور یہودیوں کی لڑائی ہے, تو یہودیوں سے تو رافضی بہتر ہے, اس لیے یہودیوں کا ساتھ مت دو, رافضیوں کا ساتھ دو. یہ استدلال ہے. یہ کس کا استدلال ہے؟ متعالمین کا استدلال ہے, جاہلوں کا, کم علموں کا اور کچھ سیکولر لوگوں کا, کچھ دنیا داروں کا, کچھ عقل پرستوں کا. یہ استدلال ہے. یہ کون سا استدلال ہے میرے بھائیوں؟ یہ استدلال اگر بدعتی ہیں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں اخوانی, مودودی, قطبی, خارجی, رافضی, تو بدعتی ہیں کہ نہیں, لیکن جو سنت والے لوگ ہیں وہ متعالم ہیں. وہ کون ہے؟ متعالم, دعوے دار ہیں, دعوے دار ہیں علم کے, علم نہیں ان کے پاس. وہ اس پر چل رہے ہیں کہ بھئی اب وہ تو یہودی ہیں, یہودی اسرائیل ایران کے مقابلے میں کا جو مقابلہ چل رہا ہے, ایران کچھ بھی ہو جائے تو وہ قرآن کے نام لیوا ہیں, ہے کہ نبی کے نام لیوا ہیں, اہل بیت کے نام لیوا ہیں, اور ہمارا ان کا تھوڑا موڑا اختلاف ہے. پہاڑوں جیسے کفر و ایمان کے اختلاف کو ان متعالمین نے, کم علموں نے, جاہلوں نے کیا کیا, معمولی بنا کر کے پیش کیا اور انہیں ہمارا اپنا بھائی ثابت کرنا شروع کر دیا. ان کے لیے مدد کرو, ان کا سپورٹ کرو, دعائیں کرو, اور مادی مانوی ہر طرح کی مدد کے لیے میرے بھائی آج کل اپیل ہو رہی ہے. اور لوگ حمایت کے لیے لباس شیعوں والا پہن رہے ہیں, جبہ شیعوں والا پہن رہے ہیں, پگڑی شیعوں والی لگا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ نادان متعالم سنت کے نام لیوا بعض نوجوان اور بعض کم علم بے علم لوگ ہیں. یہ ان کا کام ہے. تو عرض کہاں کر رہا تھا میں؟ یہ شیخ صالح فوزان وَلَمْ يَأْخُذُوا قَوَاعِدَ الْإِسْتِدْلَالِ وَالْمَدَارِكِ
ان کو نہ تو استدلال کا قاعدہ معلوم ہے کہ دلیل کیسے بنائیں. یہ کوئی دلیل ہے کہ بھی شیعوں کا اور یہودیوں کا اختلاف ہے تو شیعہ ہمارے بھائی. تو ایسے ہی جب گمراہی آتی ہے نا تو پھر شیعہ نہیں پھر یہودی بھی بھائی بنا لیتے ہیں. یہودی کو بھی کیا کرتے ہیں لوگ؟ بھائی بنا لیتے ہیں. قرضاوی نے یہی کیا کہ یہودی ہمارے بھائی ہیں، اہل کتاب ہمارے بھائی ہیں، ہمارا کوئی جھگڑا ایمان امان کا تھوڑی نہ ہے ان سے. زمین کا جھگڑا ہے، وہ تو باؤنڈری کا جھگڑا ہے، حدود اربع کا. یہ کہا. دیکھا آپ نے؟ تو یہ ہے مسئلہ. دلیل کو کیسے سمجھنا ہے، دلیل کیسے نکال، استدلال دلیل پکڑنے کا قاعدہ کیا ہے، کوئی سسٹم ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے سمجھنا. اور کیا کہا؟ بلا فقہ بلا علم دلیل پکڑتے ہیں اور ایسی چیزیں ثابت کرتے ہیں جن کو ان سے پہلے کسی عالم نے ثابت نہیں کیا ہے. کسی سنت اور سلفیت کے عالم نے کبھی یہ بات ثابت کی؟ مجھے بتاؤ ذرا میرے بھائیوں. ایک رافضی، ایک شیعہ کافر، ٹھیک ہے ہم اس کو کھڑے ہو کر کے نہیں بولتے، لیکن اتنی بات ایک دم صاف ہے کہ اصولوں کا، ایمان کا اختلاف ہے ہمارا اور ان کا. جو لوگ قرآن کریم کو جھٹلا رہے ہیں، تحریف کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی توہین کر رہے ہیں، صحابہ کرام پر لعن طعن کر رہے ہیں، انہیں گالی دے رہے ہیں، تکفیر کر رہے ہیں، اور ان کے پاس تقیہ جیسے نفاق کا عقیدہ موجود ہے، ایسے لوگ کس بنیاد پر مسلمان اور مومنوں میں شامل ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر اسرار نے کیا کیا؟ بڑی کوشش کی اہل سنت اور اہل تشیع میں تال میل بن جائے اور پہاڑوں کو ذرہ اور ذروں کو پہاڑ بنا کر کے پیش کیا. یہ سارے بدعتیوں کا طریقہ ہے میرے بھائیوں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. خبردار، ایسے بدعتیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور جو اہل سنت کے نام لیوا ہیں، سنت کے نام لیوا اور اس طرح کی نادانیاں کر رہے ہیں، ان سے بھی چوکنا اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے. یہ سیکولرزم یہ دین اور عقیدے میں نہیں چلتا. یہ سماج، معاشرہ، رہن سہن، دنیا، ملک، حکومت یہاں چلاؤ، دین میں نہیں دنیا میں چلاؤ. سب کے ساتھ کاروبار، سب کے ساتھ سماج میں رہنا، سب کے ساتھ لین دین، سب کے ساتھ ملازمت کرنا کروانا ٹھیک ہے، لیکن میرے بھائیوں ہم دین میں، عقیدے میں، اصولوں میں، بنیادوں میں سمجھوتا کریں گے اگر، اور وہاں بھی سیکولر ہو جائیں گے تو پھر ہمارا دین باقی نہیں بچے گا. ہم اپنی توحید سے، اپنی سنت سے اور اپنی سلفیت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، دعوے رہیں گے، اور حقیقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین اور سنت کی دعوے داری سے خارج ہو جائیں گے. بہرحال تو یہ ہو گئی بات. یہاں بات آئی ہے کہاں؟ عقلانیوں کی بات چل رہی، معتزلہ کی بات چل رہی ہے. شرح سنہ پڑھیں گے تو صرف ترجمہ کر کے آگے نہیں بڑھیں گے. شرح سنہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت کا کیا ہے اور عقیدہ اہل سنت کے خلاف کیا کیا ہے، ماضی میں، حال میں، سامنے پیچھے، عرب میں، عجم میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اور قرب میں، بعد میں، آس پاس، ارد گرد. میرے بھائیوں سب پڑھیں گے تب اہل سنت کا عقیدہ ہماری سمجھ میں آئے گا. یہ کوئی روایتی چیز نہیں ہے، نظریاتی چیز نہیں ہے، یہ تو زمین کی چیز ہے، گراؤنڈ کی چیز ہے. ہم دیکھیں کہ آس پاس میں ایمان عقیدہ کیا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط، اور کیوں صحیح ہے، کیوں غلط، اور کیوں صحیح کو صحیح کہنا ضروری ہے اور کیوں غلط کو غلط کہنا ضروری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. اسی لیے اس درس کو بپا کیا گیا تاکہ ہم اہل سنت کے عقیدے کو صحیح معنوں میں سمجھیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، یاد رکھو، اور ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں دور نزدیک سے سن رہی ہیں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ان اصولوں کو اگر ہم نے صحیح معنوں میں ازبر کر لیا تو ایسے رافضی، یہودی اور ایسے بہت سارے فتنے جو دنیا میں آتے جائیں گے، ان سب میں ہم الحمدللہ سنت کا چراغ لے کر کے کھڑے رہیں گے. اور اگر ہم نے ان عقیدوں کو نہیں سمجھا، ان کی اہمیت نہیں سمجھی، تو نہ جانے کب یہ فتنے ہمیں بہا لے جائیں، کوئی ضمانت نہیں ہے اس کی. اس لیے ان اصولی کتابوں کو اور ان بنیاد کی کتابوں کو، عقیدے اور منہج کی کتابوں کو ہمارے لیے پڑھنا بے انتہا ضروری ہے. ہمارے مسئلے مسائل، نمازوں کے مسائل، فقہ کے مسائل اور بعض مستحبات کے مسائل، فقہ کے وہ مسائل جس کا تعلق سنت سے ہے، اولا سے ہے، فضائل سے ہے، ان کا ہم بڑا اہتمام کریں، اتنا اہتمام کریں، اس کو نظر انداز کر دیں، کسی صورت میں انصاف نہیں ہے. یاد رکھیں یقیناً تمام چھوٹے بڑے مسائل اللہ کے دین کے اہم ہیں، کوئی مسئلہ غیر اہم نہیں ہے، لیکن ان جڑوں کو نظر انداز کر دینا ہم سب کے لیے بے انتہا خطرناک ہے. ہم نمازیں پڑھیں گے، اہتمام کریں گے، لیکن رافضی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، شیعوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ان کا گن گائیں گے،
ان کا سپورٹ کریں گے اور ہر طرح کا میرے بھائیوں اصول پامال کر بیٹھیں گے۔ اگر اصولوں کو ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمارا انجام یہ ہوگا۔ بہرحال آخر میں جو بات شیخ امام بربہاری رحمۃ اللہ نے کہی تھی کہ قیامت کے دن اللہ کے دیدار پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں دیدار نہیں ہو سکتا، یہ دیدار کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا۔ اور اپنی آنکھوں سے نہیں کہا بلکہ اپنے سروں کے آنکھوں سے دیدار کریں گے۔ اس میں یہی ثابت کرنا تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ مانوی طور پر اللہ کا دیدار ہوگا، مانوی طور پر اللہ کا، دل سے اللہ کا دیدار۔ اس حوالے سے آخری بات کہہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ یہ مسئلہ کتابوں کے اندر موجود ہے، اس سلسلے میں ہے نا، تفصیلات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے یا نہیں کیا، اس بارے میں اختلاف کیا گیا ہے، علماء کے یہاں اختلاف موجود ہے، لیکن اس کا بہت صاف سا جواب بھی ہے اور مسئلہ صاف ہو گیا ہے، کوئی الجھن باقی نہیں ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب میں اللہ کا دیدار کیا، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا، بہت بڑا الزام لگایا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ہل رأیت ربک، کیا اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ صحیح مسلم کی روایت میں۔ تو اللہ کے نبی نے 2 جواب دیا، بلکہ 3 جواب دیا۔ ایک جواب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نور انا اراہ، نور انا اراہ، ارے وہ تو نور تھا جس کو میں نے دیکھا، اللہ کو میں کہاں دیکھ سکتا ہوں، اللہ کو میں کہاں دیکھ سکتا ہوں۔ ایک جواب تو یہ۔ دوسری روایت میں کیا صاف صاف، رأیت نورا، میں نے نور دیکھا، میں نے کیا دیکھا؟ نور دیکھا۔ نور دیکھا، اللہ کے چہرے کے اوپر حجاب ہے نور کا، وہ دیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ تیسری روایت میں کیا ہے؟ رآہ بقلبہ، رآہ بقلبہ، اپنے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ تو دل سے دیکھنا کیا ہے؟ دل سے دیکھنا حقیقی دیکھنا نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے جو ماتھے میں سجی ہوئی ہے، ماتھے میں، پیشانی میں لگی ہوئی ہے نا، پیشانی کی نگاہیں، اس سے دیکھنے کی بات ہو رہی جو اصل دیدار ہے۔ تو یہ ہے، تو یہ جو کہا نا بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ، اپنے سروں کی آنکھوں سے، یہی ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی یہ معنی نہ نکال لے کہ اپنے دل سے دیکھنے کی بات نہیں ہے، دل سے دیکھنے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دل سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ تصورات میں، مجازی طور پر، لیکن اپنی آنکھوں کا دیدار سے دیدار یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، جیسا کہ حضرت موسیٰ نے بھی نہیں فرمایا۔ اور کیا فرمایا آخر میں؟ کیا تھا؟ وَهُوَ يُحَاسِبُهُمْ بِلَا حَاجِبٍ وَلَا تُرْجُمَانٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب و کتاب لے گا، حساب کرے گا، محاسبہ کرے گا، کوئی آڑ نہیں ہوگا، یعنی سامنے اور کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، یعنی کیا مطلب؟ کوئی بیچ میں تیسرا آدمی، کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے اس کا معنی۔ ترجمان اسے کہتے ہیں جو ہے نا ترجمانی کرتا ہے، ایک زبان سے دوسری زبان کو منتقل کرتا ہے، اور حجاب تو آپ جانتے ہیں، حاجب، روکنے والا۔ تو نہ تو کوئی رکاوٹ ہوگی، نہ کوئی آڑ ہوگا، کوئی آڑ بھی نہیں ہوگا، اور نہ کوئی ترجمان ہوگا۔ یہ ہے اس سبق کا سرسری طور پر خلاصہ۔ ہم نے سوچا کہ ایک دن میں یہ سبق مکمل ہو جائے، آگے جو بات آ رہی وہ اگلا موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے میزان قائم کرے گا، اس پر ایمان ہونا چاہیے، ترازو پر ایمان ہونا چاہیے۔ ترازو یہ بھی کوئی مجازی نہیں ہے، ایکچول حقیقت میں ترازو ہوگا، 2 پلڑے ہوں گے، اور وہ زبان جو ہوتی ہے نا، کانٹا جس کو کہتے ہیں، وہ سب ہوگا اس کے اندر۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور خیر اور شر کو اسی میزان پر، ترازو پر تولا جائے گا، اور خیر اور شر کرنے والے انسان بھی، جن بھی تولے جائیں گے۔ ان تمام باتوں کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس ایمان کو دلیلوں کی روشنی میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے، ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعتیوں کے، معتزلہ کے اور ان کے ہم نواؤں کے جو شبہات ہیں، جو ان کے باطل بے سر پیر کی باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی حقیقتوں سے واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا جواب اور اس کی حقیقت سے واقف ہو کر کے لوگوں کو سمجھانے کی بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔